بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ کس نے بنایا، اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دو اور لوگ بھی تھے جن کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اور آج کی ویڈیو میں اس ملعون عورت کا بھی آپ کے ساتھ ذکر کریں گے جس نے امام علی علیہ السلام کے قتل کو اپنا حق مہر قرار دیا۔ معزز ناظرین، 40 ہجری میں جنگ نہروان کے بعد چند بچے کھچے خوارج نے مکہ میں اجتماع کیا اور نہروان کے کشتوں پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بھائی بندوں کے خون کی ذمہ داری علی، معاویہ اور عمر بن عاص پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا ان تینوں کو قتل کر کے ہمیں اپنے کشتوں کا انتقام لینا چاہیے۔ ان خوارج کی رگوں میں انتقامی خون تو کھول ہی رہا تھا، سب نے اس پر اتفاق کیا، اور برق ابن عبداللہ سریمی نے معاویہ کو، عمر بن ابی بکر تمیمی نے عمر بن عاص کو، اور عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور یہ طے کیا کہ ایک ہی دن اور ایک ہی وقت حملہ ہونا چاہیے تاکہ ان میں سے ایک کو دوسرے کی خبر نہ ہونے پائے، ورنہ ایک کے قتل کی خبر دوسروں کو چوکنا اور ہوشیار کر دے گی، اور وہ حفاظتی تدبیر عمل میں لا کر اس تجویز کو ناکام بنا دے گی۔ چنانچہ دن اور وقت کی تعین کر کے برق ابن عبداللہ دمشق کی طرف، عمر ابن بکر مصر کی طرف اور عبد الرحمن بن ملجم کوفہ کی طرف چل دیا۔ معزز ناظرین، اس خطرناک کام کے لیے ماہ رمضان کی 19ویں شب اور نماز صبح کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ چنانچہ برق ابن عبداللہ مقررہ تاریخ پر جامع دمشق آیا، اور جب صبح کی جماعت کھڑی ہوئی تو وہ پہلی صف میں معاویہ کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ جب معاویہ رکوع کے لیے جھکے تو اس نے تلوار کا وار کیا جو ان کے عقبی حصہ پر پڑا۔ گھاؤ معمولی تھا، چند دنوں میں بھر گیا اور حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ عمر ابن بکر 19ویں شب کو جامع مصر میں آ کر ٹھہرا تاکہ صبح کی نماز میں ابن عاص کو قتل کرے، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ عمر بن عاص کلنٹ کے عارضہ میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اپنی جگہ خارجہ ابن حذافہ سہمی کو نماز پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن بکر اندھیرے میں پہچان نہ سکا اور اس نے خارجہ کو عمر بن عاص سمجھ کر قتل کر دیا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور جکڑ باندھ کر عمر بن عاص کے پاس لائے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ابن عاص کے بجائے خارجہ اس کے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے تو اسے اپنی ناکامی پر افسوس ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ عمر بن عاص نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے مجھے قتل کرنا چاہا تھا، مگر تیر قضا کا رخ خارجہ کی طرف مڑ گیا اور تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر خارجہ کے خون کے عوض اسے قتل کر دیا گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم آخر ماہ شعبان میں کوفہ آیا اور محلہ بنی گندہ میں خوارج کے ہاں قیام کیا، مگر کسی کو اپنے خطرناک ارادہ سے آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور نہ اپنے طرز عمل سے اپنے موقف کو مشکوک ہونے دیا۔ اسی اثناء میں اس کی ملاقات ایک خارجیہ عورت قطام بنت اخضر تمیمہ سے ہوئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی فرشتہ ہو گیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ بے شوہر کی ہے تو اس سے نکاح کی خواہش کی۔ قطام کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے اور وہ حضرت امام علی علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتی تھی، مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اس خواستگاری سے اس کے دل میں انتقام کی افسردہ آگ پھر سے بھڑک اٹھی اور اسے کامیابی کی جھلک نظر آنے لگی۔ چنانچہ اس نے کہا، میں راضی ہوں، مگر میرا مہر 3000 درہم، ایک غلام اور ایک کنیز اور علی ابن ابی طالب کا قتل ہے۔ ابن ملجم اس جرم کے ارتکاب پر تلا ہوا تھا۔ ایک تو وہ اسی مقصد سے آیا تھا اور دوسرا اس مقصد کے پیچھے ایک اور قوی تحریک کار فرما کر چکا تھا، مگر ظاہراً اس پر حیرت اور استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ علی کو قتل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ قطام نے کہا کہ تم اچانک حملہ کر کے ان کا کام تمام کر سکتے ہو، اور اگر تم کامیاب ہو گئے تو بہتر، ورنہ وہ ثواب آخرت تو کہیں نہیں گیا جس کے تم بہرحال مستحق ہوگے۔ ابن ملجم نے جب دیکھا کہ قطام اس کے خیالات اور نظریات سے پوری طرح ہم آہنگ ہے تو کہا کہ میں اسی ارادہ سے یہاں آیا ہوں اور علی کو قتل کر کے نہروان کے کشتوں کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ قطام نے کہا، پھر ہمت اور جرأت سے کام لو، اور میں اپنے قبیلہ کے قابل اعتماد لوگوں سے کہوں گی کہ وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کریں۔ چنانچہ اس نے دردان ابن مجالد کو اس کی مدد کے لیے آمادہ کیا اور اشعث ابن قیس کو اپنا ہمراز بنا لیا اور حملہ کے لیے دن اور وقت کا انتظار کرنے لگا۔ معزز ناظرین، جنگ نہروان میں بچ جانے والے خوارج نے امام علی علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ امام علی علیہ السلام کو شہید کرنے والے اور اس شہادت کا منصوبہ بنانے والے اور اس ملعون عورت پر لعنت بے شمار۔